تو مہاتما گاندھی باپو بیٹھے ہوئے اور چرخا پھرا رہے تو ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ارے یہ چیز بچی ہوئی ہے میں اس پر بھی اپنی تصویر لگا دوں گا۔ چرخے کے پاس نریندر باپو بیٹھ گئے اور چرخا پھرانا شروع کر دیے اور یہ بھول گئے کہ چرخا دو ہاتھ سے پھرایا جاتا اور ہمارے وزیر اعظم ایک ہی ہاتھ سے چرخا پھرا رہے۔ جہاں پر کیمرہ جاتا ہمارے وزیر اعظم کی نظر وہاں پہنچتی کہ میری فوٹو اچھی آ جائے اور لوگوں سے کہہ دیا آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم ہندوستان کے بابا قوم مہاتما گاندھی کو بھی ریپلیس کر دیے۔ اب نہیں معلوم ہندوستان کے وزیر اعظم کتنے لوگوں کو ریپلیس کرتے جائیں گے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ تاج محل لال قلعہ پہلے بن گیا ورنہ موڈی بولتے نہیں بنا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ 500,000 کی نوٹ بن کر کے سہارنپور جو سارے ہندوستان میں مشہور ہے کہ یہاں پر لکڑی کا کام ہوتا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا 500,000 کی نوٹ بن کر کے کیا کاروبار کو ختم نہیں کر دیا گیا؟ کیا غریبوں کو نقصان نہیں ہوا؟ میرے عزیز دوستو آپ کو جواب دینا ہے۔ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو بتانا پڑے گا اس حکومت کو جس نے بلیک منی اور کالا دھن کے نام پر ہندوستان کے غریبوں کے پیٹ کو کاٹ دیا، ہندوستان کے غریبوں کے ہاتھ سے ان کا کھانے کا لقمہ لے لیا، ہندوستان کی ہماری عزتدار ماں اور بہنیں جنہوں نے اپنی محنت پاس اٹھا کر رکھی تھی وہ تمام کی تمام کمائی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ آج آپ کو بتانا ہے، اس ظالم حکومت کو بتانا ہے کہ کیسے نوٹ بندی کے نام پر غریبوں سے تکلیف دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 100 سے زائد ہندوستانی آج اس نوٹ بندی کا شکار ہو کر مارے گئے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ اب نہیں معلوم ہندوستان کے وزیر اعظم ہو سکتا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اچانک ان کے دماغ میں کوئی بات آ جائے کہ نہیں کل صبح میں 2000 بھی ختم کر دینا، تو اس کے لیے بھی آپ تیار رہیے۔ وزیر اعظم 2000 کو بھی ختم کر دیں گے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ہی صحیح کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں اب تک کچھ صحیح نہیں ہوا، یہی پالیسیاں بی جے پی کی ہے۔ اور پھر یہاں ہندوستان کے وزیر اعظم کے پارٹی کے سربراہ ان کے چیف کی پریورتن یاترا ہوئی تھی اور اس میں بڑی بڑی باتیں شاہ صاحب نے کہا۔ شاہ صاحب آپ شاہ ہوں گے مگر ہندوستان میں اگر کوئی شہین چاہے تو ہندوستان کی عوام ہے اور ہندوستان کی عوام اتر پردیش کی عوام فیصلہ دے گی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش میں بی جے پی کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور مودی کو شکست ہوگی، نوٹ بندی کی وجہ سے شکست ہوگی۔ ہندوستان میں بی جے پی کو شکست ہوگی، نوٹ بندی کی وجہ سے ہوگی، غریب نوجوانوں کو نوکریاں نہیں پہنچانے پر ہوگی۔ آج یہ تمام ہر محاذ پر بی جے پی ناکام ثابت ہو رہی ہے، کسان پریشان ہیں، ایم ایس پی نہیں ملتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ان باتوں پر آپ کو غور کرنا ہے۔ اور پھر ہندوستان کے وزیر اعظم نے یہ ایک میسج دے دیا کہ جو میری مخالفت کرے گا وہ اینٹی نیشنل ہے۔ اگر اسد الدین اویسی نریندر مودی کے خلاف بولتا ہے تو سنگھ پریوار اور بی جے پی کے لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ اینٹی نیشنل ہے، یہ دیش دروہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آج ہم کو اپنی جمہوریت کو بچانا ہے اور پیغام دینا ہے کہ جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دے دی کہ ہم حکومت کو بتنقید کر سکتے ہیں، حکومت سے سوال کر سکتے ہیں کہ بتاؤ تم نے جو وعدے کیے تھے وہ کہاں تک اس کو پورا کیا۔ اور آپ یاد رکھیے کہ نریندر مودی اور اکھلیش یادو میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی مزاج کے ہیں۔ چہرہ کچھ اور ہوگا، نام کچھ اور ہوگا، مگر دونوں کس طرح کی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی اکھلیش یادو کی مخالفت کرے گا تو سماجوادی کے لوگ کہیں گے کہ دیکھو اتر پردیش کے وکاس کے خلاف ہے، کوئی مودی کے خلاف بولے گا تو بولیں گے دیش دروہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں شروع سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، سماجوادی اور بی جے پی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج اکھلیش یادو سائیکل ان کو مل گئی تو ساری دنیا میں پکار رہے مجھے سائیکل مل گئی، سائیکل مل گئی۔ چھوٹے بچے ہو
کہ جو بچے کو کھلونا مل گیا تو بچہ کہتا پاپا کو چھوڑ دیا. جس باپ نے آپ کو سائیکل پر بٹھا کر چلایا, جس باپ نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا, اکیلیش بھیا آپ نے اپنے پپا کو ہی بازو چھوڑ دیا. یہ عظیم سماجواد ہے. آج سائیکل کا ڈنڈورا پیٹ رہے, پٹاخے پھوڑے جا رہے, مٹھائیاں بانٹ رہے. ارے ہم تم سے پوچھنا چاہ رہے کہ 4.5 سال کا تمہاری حکومت کا ریکارڈ کیا ہے, ہم کو بتاؤ. بتاؤ اکھلیش یادو تم نے کون سا وکاس کیا؟ لوگ نعرے مارتے سماجوادی کے کہ اکھلیش یادو نے وکاس کیا. ارے آپ نے کون سا وکاس کیا؟ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ سہارنپور میں, جس کو انگریزی میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کہتے ہیں, انسانی شرح کی ترقی کے اس کے معنی نکلتے. پورے سہارنپور اتر پردیش میں سہارنپور واحد ضلع ہے جہاں پر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کم ہوئے, جہاں پر کم ہوئے. اب بتاؤ اکھلیش آپ کا کون سا وکاس ہے؟ یہ بات کرتے لا اینڈ آرڈر کو, لا اینڈ آرڈر کہاں آپ نے کنٹرول کیا؟ ہندوستان کے سنویدھان یہ کہتا ہے کہ ہر ہندوستانی کی جان کی حفاظت کی جائے. آج سماجوادی پارٹی کے لوگ سائیکل کا نشان مل گیا تو بڑا ڈھنڈورا پیٹ رہے, باجا بجا رہے. کیا تم کو سائیکل ملنے سے مظفر نگر کو لوگ بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے لوگ, کیونکہ تم نے ہندوستان کے سنویدھان کے اس دستور کا لحاظ نہیں رکھا جو ہندوستان کی سنویدھان کہتا ہے کہ رائٹ ٹو لائف, انسان کی جان کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہوتی ہے. اور یہاں پر سماجوادی کی حکومت نے انسانوں کی جانوں کا تحفظ نہیں کر سکی, اس میں ناکام ثابت ہوئی. بتاؤ آج تم سائیکل کے نام پر خوشیاں منا رہے ہو تو میرے سوال کا جواب دو. بلند شہر میں معصوم بچے سائیکل کا نشان دے کر ان معصوم بچوں کے پاس جا کر کہو گے کہ دیکھو ان کو سائیکل مل گئی ہے اور ہم کو کامیاب کرو. کیا تم سائیکل کا نام لے کر ان غریبوں کے پاس جا کر بتاؤ گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, سہارنپور میں آج بھی ایسے 40% 5 سال اور 14 سال کے بچے اسکول کو نہیں جاتے. کیا یہ اس کا وکاس ہے؟ یہ کوئی وکاس نہیں کر سکے. ان کا وکاس صرف ان کا یادو پریوار کا وکاس ہوتا ہے اور کسی کا وکاس نہیں ہوتا. یہاں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ خود اندازہ لگائیے کہ صفائی میں ہر سال وہاں پر دسمبر کے مہینے میں ناچ گانا ہوتا ہے. اتر پردیش میں اتر پردیش کی عوام سوکھا سے تڑپ رہی تھی. اتر پردیش کے کئی علاقوں میں لوگ گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے. بندیل کھنڈ کے علاقے میں کسان کے پاس پانی نہیں تھا مگر صفائی میں برابر ناچ گانا ہوتا تھا. آپ جا کر دیکھ لیجئے کہ اٹاوا میں زو ہے, شیروں کو لایا گیا. اب تک چکے ہیں. لندن سے اکھلیش ڈاکٹر کو بلاتے ہیں ان شیروں کا علاج کرانے کے لیے. ارے بتاؤ اتر پردیش میں کئی غریبوں کی بستیاں ہیں, گاؤں ہے جہاں پر دواخانے نام کی چیز نہیں ہے مگر تمہارے شیروں کے لیے لندن سے ڈاکٹر آ کر دیکھتا ہے کہ کیسے 6 شیر مر گئے. ارے آج اتر پردیش میں بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس طبی امداد نہیں ملتی, کئی بچے مر جاتے ہیں. ارے ڈاکٹر نہیں ملتا, علاج نہیں ہوتا مگر سماجوادی پارٹی کی حکومت وکاس کی بات کرتی ہے. اور بزرگوں, حد تو یہ ہو گئی کہ وکاس کا نام لینے والے اکھلیش نے لکھنؤ میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے سے پہلے ایک ہی دن میں 1 لاکھ کروڑ کے ترقیاتی کام کا اناگریشن کیا. یعنی پتھر پر پودا ہٹاتے تھے. کسی اخبار والے نے صحیح لکھا, اگر وہ 1 لاکھ کروڑ کے جو اناگریشن کے پتھروں سے پردہ ہٹایا گیا, اگر لکھنؤ کی روڈ پر ان پتھروں کو رکھ دیا جائے گا تو قریب 1.5 کلومیٹر تک کالی پتھر ہی نظر آئیں گے. اکھلیش یادو, تم نے صرف اتر پردیش کے عوام کو پتھر دکھائے, تم نے عوام کو کچھ نہیں دیا. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وکاس ہوا تو تمہارے پریوار کا وکاس ہوا. حد تو یہ ہو گئی کہ 25 سال کا ایک لڑکا ہوتا ہے تو فوراً اس کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے,
فوراً ٹکٹ دے دیا جاتا ہے. یعنی اکھلیش یادو صاحب کے پاس اس پریوار میں اگر کوئی بچہ آج پیدا ہو گیا تو بیٹھ کر حساب کر لیتے کہ 20 سال میں کارپوریٹر بنے گا, 22 سال میں ضلع پریشد کا چیئرمین بنے گا اور 25 سال میں بنے گا. مرنے سے پہلے سب کچھ لے کر جائے گا مگر غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا. آج آپ کو بات دیکھ کر ایک تاریخی فیصلہ کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. کل تک آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا اور آپ حالت مجبوری میں یہ نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیتے تھے. یقیناً ہم نے آزادی کے بعد سے آج تک جتنے اسمبلی اور پارلیمانی الیکشن ہوئے ہم نے کبھی بھی فرقہ پرست طاقتوں کا ساتھ نہیں دیا, ہم نے کبھی بھی کسی فرقہ پرست پارٹی کا ساتھ نہیں دیا اور نہ انشاءاللہ تعالی آنے والے اسمبلی انتخابات میں کریں گے. یقیناً سہارنپور سے ایک بھی سیٹ پر بی جے پی نہیں کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالی. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جہاں پر ہم بی جے پی کو جمہوری طور سے شکست دیں گے وہیں پر اسدالدین اویسی آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی آپ نے سب کا ساتھ دیا, کس کا تم نے ساتھ نہیں دیا. پنڈت نہرو سے لے کر لال بہادر شاستری سے لے کر اندرا گاندھی سے لے کر آپ نے وی پی سنگھ کا ساتھ دیا, چندر شیکھر کا ساتھ دیا, گجرال کا ساتھ دیا, آپ نے ملائم سنگھ کو نیتا بنا دیا, آپ نے اکھلیش کا ساتھ دیا. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو, جب تم یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو جاؤ گے تو سوچو میرے الفاظ کو, کیا تم نے کبھی اپنا ساتھ دیا؟ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا ساتھ دو, اپنی پارٹی کو کامیاب کرو, اپنے امیدواروں کو کامیاب کرو. ہندوستان کی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے پسند کے امیدواروں کو اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست ہے, لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اویسی آیا ہے تو آپ کے ووٹ کو کاٹے گا. ارے ہاں یاد رکھو, میں ووٹ کو کاٹنے کو نہیں آیا ہوں, میں کسی کو کاٹنے کو نہیں آیا ہوں. میں سہارنپور آیا ہوں, اتر پردیش آیا ہوں تو دلوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. اگر میں سہارنپور کو آیا ہوں تو کسی کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں سہارنپور آیا ہوں تو آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں. میں سہارنپور آیا ہوں, اتر پردیش آیا ہوں تو ان لوگوں کی وجہ سے آیا ہوں جنہوں نے انصاف نہیں کیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ افطار کی پارٹی کر دو اور کھجور کسی کے منہ میں ڈال دو اور گلے میں ہاتھ ڈال کر فوٹو لے لو تو خوش ہو جائے گا. نہیں میرے عزیز دوستوں, ہم کھجور کے محتاج نہیں ہیں, ہم افطار کی دعوت کے محتاج نہیں ہیں, ہم اسکول کے محتاج ہیں, ہم یونیورسٹیوں کے محتاج ہیں, ہم اپنی جان کی حفاظت کے محتاج ہیں, ہم اپنے عبادت گاہوں کی عبادت کی مطالبہ کرتے ہیں. یہ باتیں آپ کو غور کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. یہی جب بات مجلس اتحاد المسلمین کرتی ہے تو تمام نام نہاد سیکولر پارٹیز کو بڑا غصہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں وہ ایسی آیا ہے ووٹ کاٹے گا. ارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, 2014 کے لوک سبھا کے الیکشن میں 70 سیٹ پر بی جے پی کیسے کامیاب ہو گئی؟ کیا میں یہاں پر اڑ کر آیا تھا آسمان سے؟ کیا میں آ کر تمہارے کان میں پھونک کر گیا؟ تو بتاؤ بی جے پی کیسے کامیاب ہوئی؟ تمہارا ووٹ کہاں گیا اکھلیش؟ کانگریس والوں تمہارا ووٹ کہاں گیا؟ بی ایس پی آپ کا ووٹ کہاں گیا؟ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی فرقہ پرستوں کا ساتھ نہیں دیا, نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کا ووٹ چلا گیا, ان کا ووٹ بی جے پی کے پاس چلا گیا. اب آ رہے ہیں الائنس کر کے, بڑی بڑی باتیں کرتی تھی کانگریس کہ 27 سال یو پی میں حال, جس نے آپ کو بے حال کیا آپ انہیں کے گود میں جا کے بیٹھ گئے. کہاں گیا آپ کا نعرہ 27 سال یو پی بے حال؟ کہاں گیا تمہارا نعرہ کہ کسانوں کے قرضہ معافی ہونی چاہیے؟ ارے کانگریسیوں, تمہاری وجہ سے آج تمام مشکلات ہیں, تمہاری وجہ سے. اگر تم صحیح حکمرانی کرتے تو سب کو انصاف ملتا, اگر تم اچھے ہوتے
تم کرپشن نہیں کرتے، تم میں قابلیت ہوتی، تم میں طاقت ہوتی، تم میں عزت نفس ہوتی تو ہندوستان کے اقتدار پر بی جے پی یا مودی وزیر اعظم نہیں بنتا۔ اگر آج بی جے